محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت ہوئی اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ کوثر میں اللہ کا حکم ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرتے رہو اور قربانی کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، 10 ذی الحجہ کے علاوہ بھی 11، 12، 13 یہ تینوں دن جو ایام تشریق ہیں، یہ ایام جانوروں کے ذبح کرنے کے ایام ہیں۔ ایام اکل و شرب بھی فرمایا، یہ ایام کھانے پینے کے بھی ہیں۔ اور ایک روایت میں وذکر اللہ، کھانے پینے کے علاوہ اللہ کو یاد کرنے کا ایام بھی ہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے تمہارا گوشت یا تمہارا خون جانوروں کی قربانی کا یہ تو ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لیکن اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے تمہاری پرہیزگاری، تمہارا تقوی، یہی چیز اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو گویا کہ قربانی کا اہم مقصد تقوی الہی کا امتحان ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، فرما برداری کا احساس کتنا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے، زندگی میں انہوں نے جو کچھ قربانیاں پیش کی ہیں، تن من دھن کی قربانیاں، اس کا کتنا حصہ ہماری زندگی میں آیا ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر بسجود، سر جھکانے میں، حکم الہی کو ماننے میں کتنے ہم کامیاب ہیں۔ یہاں ایک امتحان مقصود ہے، اسی لیے فرمایا کہ لاکھوں کروڑوں تم جانور تو ذبح کرتے ہو، نہ خون پہنچتا ہے اللہ کو، نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اگر کوئی چیز دیکھنے کی ہے اللہ کے پاس، وہ تقوی ہے۔ اور وہ تقوی کہاں ہے اس کے بارے میں حدیث میں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو گیا تو سب کچھ انسان کا جسم، انسان کی پوری زندگی سنور گئی۔ انسان کا گوشت کا وہ ٹکڑا اگر خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، تو پورا انسان برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ حصہ جو ہے دل ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ تقوی کا مرکز جو ہے انسان کا دل ہوتا ہے۔ انسان کا دل جو ہے یہی محل تقوی ہے، یہی مرکز تقوی ہے۔ انسان کی ظاہری شکل و صورت سے تقوی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ کسی کے لباس کو دیکھ کر، کسی کے ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، کسی کی زبان کو دیکھ کر کوئی تھرمامیٹر ایسا تیار نہیں ہوا کہ جس تھرمامیٹر کی بنیاد پر آپ کسی کے بارے میں بتا سکو یہ 50% متقی ہے، یہ 60% متقی ہے۔ یہ تقوی کا معاملہ دلوں کی کیفیت کا نام ہے، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا۔ اگر آدمی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، دین کے لیے محبت پیدا ہو گئی، شعائر اسلام سے محبت قائم ہو گئی، وہ بندہ جو ہے صحیح معنی میں کامیاب ہو جاتا ہے، صحیح معنی میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہیلے بہانے تلاش نہیں کرتا اللہ کی بندگی کے واسطے۔ چونکہ دل میں جو اللہ کا ڈر آ گیا، آدمی پکا مسلمان بن جاتا ہے۔ قربانی کے پیچھے یہی مقصود ہے۔ قربانی کی حکمتیں بتایا خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خاص کر کے قربانی کا جو مقصود اور اس کی حکمت ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ عیدین کے موقع پر بندے خود بھی جو ہے کھائیں پئیں، خوش رہیں، اور جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو بھی کھلائیں پلائیں، جو تنگ دست ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو بھی کھلائیں۔ ہماری عیدوں کے پیچھے بڑی حکمتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہماری عیدوں میں خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش کریں۔
کوئی غریب بھوکا نہ رہے۔ عید الفطر میں دیکھ لو آپ، عید الفطر ابھی آئی بھی نہیں، 2 دن پہلے ہی اجازت دے دی گئی زکوٰۃ الفطر کا انتظام کرو، تاکہ فقراء کا، مساکین کا عید کی خوشی میں شریک ہونا آسان ہو جائے، ان کے گھروں میں بھی چولہا جلے، ان کے گھروں کی ضرورتیں پوری ہوں، مسکینوں کی حاجتیں پوری ہوں۔ آپ جو کھاتے ہیں وہ غلہ پیش کرو، بہتر سے بہتر جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہی چیز پہ پیش کرو۔ عید کے دن کوئی جو ہے آپ کے گھر کے پاس آ کر بھیک نہ مانگے، طعمۃ للمساکین فرمایا زکوٰۃ الفطر کی تعلق سے۔ اس کے لیے کیا ہے، 1 دن 2 دن پہلے ہی اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے اندر بھی دیکھو، قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم خود بھی کھاؤ، غریبوں، فقیروں، مانگنے والوں، مسکینوں، تنگ دستوں، سب کو کھلاؤ۔ یہ عید کا مطلب یہ ہوتا ہے خوشی میں شریک ہونا۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں، یہ بار بار پلٹ کے آنے والی چیز ہے، سال میں ایک بار یہ عید آتی ہے، عید الفطر کے نام سے، عید الاضحیٰ کے نام سے، اور اس کے اندر خوشی اور مسرت کا سامان ہوتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں یہی حکمت بتائی گئی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر ایک عام مزاج پیدا ہو، محبت کا مزاج، آپس میں غمخواری کا ماحول ہو، ہمدردی کا ماحول ہو، مہربانی کا ماحول ہو، ایک دوسرے کے لیے شفقت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں۔ اسی لیے یہ ساری عیدوں کے اندر اہم سبق یہی ملتا ہے، اتفاق اور اتحاد۔ خود بھی کھاؤ، خود پیو، ذرا سامنے ہٹ جاؤ، ادھر سامنے ہٹ کر آ جاؤ، تاکہ لوگ جو ہیں خوشیوں میں شریک رہیں۔ اور اگر آپ اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب سے حضرت انسان دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت سے ہی قربانی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ تورات کے حوالے سے علماء نے صراحت کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور ان کے بچے جب دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں ہی باقاعدہ جو ہے اللہ کے پاس نظر و نیاز پیش کرنے کا طریقہ تھا، قربانی کا طریقہ تھا۔ لوگ اللہ کے لیے نذرانے اور قربانی پیش کرنے کا طریقہ اس زمانے میں یہ تھا کہ اپنی چیزوں کو لے جا کر کے بلندی پر رکھ دیتے، کسی چٹان کے پاس رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اسے جلا دیتی، تو اس زمانے کا تصور یہ تھا قربانی قبول ہو گئی۔ وہ زمانے میں حابیل اور قابیل ہمارے 2 بھائی تھے بابا آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔ حابیل نے بھی قابیل نے بھی قربانی پیش کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب وہاں سے حسد کا جذبہ بھی شروع ہوا، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی قبول ہوئی بول کر حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا۔ پورا واقعہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ الغرض جب سے انسان دنیا میں آیا ہے قربانی کی شکلیں رہی، قربانی کی تاریخ رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا انسانی تاریخ کے لیے ایک انوکھا واقعہ تھا۔ وہ اس سے جو اہم سبق جو ملتا ہے ہم لوگوں کے لیے، باپ اپنے بچے کی تربیت ایسے کرے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ جو اسلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ اپنایا تھا، حالانکہ باپ کافر تھا، مشرک تھا، بت پرست تھا، بت ساز تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، ایسے باپ کے ساتھ بھی ابراہیم علیہ السلام نے پیار اور محبت سے سمجھایا اسلامی دعوت۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان، ابتی کے معنی ہیں اے میرے ابا جان، پیار سے محبت سے۔ حالانکہ باپ مشرک، توحید کا معاملہ الگ ہے، شرک کا معاملہ الگ ہے، لیکن آداب جو ہیں، رشتوں کا آداب، باپ کا ادب، بیٹے کے سامنے، بیٹے کے لیے جو ضروری ہے وہ پورے اسلوب کو اپنائیں۔ باپ سنگ دلی پر اتر آیا، اس کے باوجود آپ جو ہے گھر چھوڑ کر باہر نکل گئے، آپ نے سختی کا مظاہرہ نہیں کیا، دعائیہ کلمے کے ساتھ باہر نکلے، سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، سلامتی ہو، میں تو جا رہا ہوں، تمہارے واسطے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ نکل گئے گھر چھوڑ کر۔ وہی اسلوب جب جو ہے اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، آپ نے ان کے سامنے رکھا، کہا بیٹا خواب دیکھ رہا ہوں،
اس وقت جو ہے بتائے کہ میں تجھے ذبح کرتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو جو اسلوب باپ نے استعمال کیا اپنے والد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے، وہی اسلوب اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر۔ جو اسلوب بابا نے استعمال کیا مشرک باپ کے لیے، بیٹا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ اسلوب میں کہتے ہیں، اے ابا جان افعل ما تؤمر۔ دیکھیے جیسے آپ کی تربیت ہوتی ہے وہی اس کا اثر نسل در نسل چلتی ہے۔ تو ہمارے اسلوب میں بھی بچوں کی تربیت میں ڈانٹ ڈپٹ سے زیادہ پیار محبت چاہیے، شفقت چاہیے، ہمدردی چاہیے۔ تو بچہ جو ہے دین کے راستے میں قربان ہونے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف باپ ذبح کرنے تیار ہے تو بیٹا ایک طرف ذبح ہونے تیار ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسلامی تربیت کے نمونے ہیں۔ اسلامی تربیت کے نمونے جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بچہ بگڑا ہوا ہو سکتا ہے بچہ جو ہے غلط راستے پہ چل رہا ہو، شرک پر بھی ہو سکتا ہے، اس کے باوجود پیار سے محبت سے سمجھانے سے سنگ دل بھی جو ہے نرم پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں ایک اہم سبق حاصل ہوتا ہے۔ قربانی کے پیچھے یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل علیہ السلام جو کام اللہ کے لیے کیے وہ کام اللہ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے وہ سنت ابراہیمی ہو گئی۔ جو کام للہ فی اللہ ہوتا ہے اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے۔ یہاں جو اہم چیز نظر آئی، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، للہیت کے ساتھ ہوتا ہے، ریاکاری سے دور ہوتا ہے، وہ کام قیامت تک کے لیے اللہ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ یہی چیز ہے، جب اللہ پسند کر لیتا ہے تو دنیا میں بھی ذکر خیر، آخرت میں تو ہے ہی ذکر خیر۔ تو یہ چیز ہمارے لیے اہم سبق ہے۔ ہم قربانی تو کریں لیکن پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ذرا برابر ریاکاری نہ ہو، ذرا برابر شہرت طلبی نہ ہو۔ باقاعدہ جو ہے بندہ جو کام کر رہا ہے، چاہے بکرا ذبح کرے، اونٹ ذبح کرے، گائے ذبح کرے، سب اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ کو اہم چیز مقصود کیا ہے؟ ہمارے دل کا تقویٰ، دلوں میں اللہ کا ڈر کیا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک امتحان ہے میرے دوستو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام کر رہے، 10 سال آپ قیام فرمائے۔ اقام النبی علیہ السلام 10 سنین فی المدینہ ویضحی، 10 سال رہے اور برابر قربانی دیتے رہے۔ اور ایک روایت حضرت ابن عمر سے آتی ہے، ترمذی شریف میں ہے یہ روایت۔ فرماتے ہیں ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، ایک صاحب آئے، پوچھے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، کیا یہ قربانی واجب ہے؟ اہی واجبۃ؟ تو حضرت ابن عمر کا جواب دیکھو، فرمانے لگے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون۔ مختصر جواب، ہمارے نبی نے قربانی دی، مسلمانوں نے قربانی دی۔ پھر دوبارہ وہی سوال کیے، اہی واجبۃ؟ کیا یہ قربانی واجب ہے کیا؟ 3 بار دہرائے، 3 بار بھی یہی جواب دیے حضرت ابن عمر۔ پھر اس کے بعد پوچھے، اتعقل؟ کیا بھئی آپ کو عقل ہے کیا؟ سمجھتے ہیں کیا؟ میں بار بار جو بول رہا ہوں، میرے نبی نے قربانی کی، مسلمانوں نے قربانی، میرا کام کیا؟ جو کام نبی کرے ہیں وہ کرنا ہے، مجھے آپ کے اسوہ کو اپنانا ہے۔ گویا کہ ایک جامع جواب، اس میں جو ہے آپ کو یہ دیکھنا نہیں ہے سونا آپ کے پاس کتنا ہے، نصاب کو پہنچا گیا، نہیں، اس کا اور نصاب کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہی نہیں تھا۔ کیا میرے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود 10 سال بھی قربانی دیتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی دیتے رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عہد نبوت میں ایک آدمی اپنے گھر سے ایک بکری قربانی دیتا تھا، اس کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے، خود بھی کھاتا تھا، دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں، انہوں نے ایسی تربیت کی اپنے بچیوں کی، بیٹیاں جو ہے خود جانور اپنے ہاتھ سے قربانی دیتے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیاں۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ عہد نبوت میں ایک بکری ہمارے گھر میں ہمارے گھر والوں کی طرف سے دیتے تھے ہم لوگ، کافی ہو جاتی تھی، خود بھی کھاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ اس کا مطلب یاد رکھو کہ ایک آدمی جو گھر کا بڑا ہے، سرپرست ہے، اگر وہ مشترکہ خاندان بھی ہے، جوائنٹ فیملی بھی ہے، 4 بچے بھی ہیں، چاروں کی بچے بھی ہیں، سب مشترکہ خاندان ایک ہی گھر میں ہیں، سب کی ہانڈی ایک ہے، سب کی جوائنٹ فیملی میں ہانڈی ایک ہے، گھر ایک ہی ہے، سب مل جل کر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھر کا بڑا جو بھی ہے، باپ ہو، گھر کا بڑا بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایک بکری بھی دے رہا ہے، گھر والے پورے آ گئے، اس میں گھر والے پورے آ جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، اللہ ہم کو دیا ہے، ہم جو ہے فردن بھی دے رہے ہیں، ایک سے زائد بھی دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کافی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ کافی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک آدمی جو ہے گھر کا بڑا سرپرست، جوائنٹ فیملی میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر، ایک ہی چولہا جل رہا ہے گھر میں، الگ الگ چولہے نہیں ہیں، تو یہ جوائنٹ فیملی میں یہ گھرانہ کہلاتا ہے، یہ گھر کہلاتا ہے۔ تو ایسے گھر کے لیے ایک حصہ بھی اگر آدمی شریک ہو گیا کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے صاحب حیثیت ہونا، زکوٰۃ واجب ہونا، یہ سب کوئی شرط نہیں ہے میرے دوستو، بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جن حضرات کے پاس قربانی کی گنجائش ہے، قربانی کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کو ہرگز نہ آئیں، ہمارے عیدگاہ کو ہرگز نہ آئیں۔ اس حدیث کی روشنی میں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ لکھتے ہیں، جس کے پاس طاقت ہے، کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے سخت مکروہ چیز ہے، خاص کر قربانی کا چھوڑنا۔ بعض مرتبہ ہو سکتا ہے اس وقت پیسے نہیں ہیں، لیکن ہم قرض لے کر بعد میں دینے کی طاقت تو ہے، بعد میں ہمارے پاس قرض ادا کرنے کی طاقت ہے، کم از کم یہ گائے میں حصے میں شریک ہو گیا آدمی، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے قربانی کا ایام دیکھو، 10 ذی الحجہ کو شروع ہوا، پھر فرمائے ایام التشریق، ایام اکل و ذبح، ایام تشریق 11 بھی 12 بھی 13 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے تک رکھا گیا ہے۔ جس طرح تکبیرات کا اہتمام ہوتا ہے، خاص کر تکبیرات مقیدہ کا، عرفہ کے دن فجر نماز کے بعد ہم پابندی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، یہ کب تک چلتا ہے؟ 13 ذی الحجہ کے عصر تک۔ اسی طریقے سے قربانی کا ایام بھی 13 ذی الحجہ کی شام تک، سورج غروب ہونے تک کسی کے پاس گنجائش ہے، ہر حال میں خوشی کے ساتھ آدمی شریک ہو، اس لیے کہ یہ معاملہ میرے اور رب کے درمیان ہے، دکھاوے کے واسطے نہیں ہے، عبادت ہے۔ قربانی کے اصل میں ایک عبادت ہے، للہ فی اللہ کرنے کا کام ہے، خوشی میں شریک ہونے کا کام ہے، دوسروں کو کھلانے پلانے کا نام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتوے میں لکھتے ہیں، سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، آپ نے قربانی کی، گوشت تقسیم نہیں کیا، لوگوں کو بلا لیے، جمع کر لیے، سب کو دعوت کر دیے اسی قربانی کے گوشت میں، یہ بھی ایک سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ قربانی کے گوشت میں دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، آپ کے چاہنے والوں کو جمع کر کے وہی کھلا دیا۔ آپ گوشت تقسیم کرنا ہی ضروری نہیں ہے، کھلانے کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے بول کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس موقع سے بتانا یہ بھی ضروری ہے، بعض حضرات اس موقع سے موقع عقیقے کو لا کر قربانی میں ملانا چاہتے ہیں، ایسا مت کرو، عقیقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے۔ آپ کا جو عقیقہ ہوتا ہے 7واں دن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اتفاق سے ان دنوں میں کسی کا 7واں دن آئے، لیکن عقیقہ جو ہے جان کے بدلے جان کے اندر تقسیم نہیں ہوتا، ایک جان ہے مستقل ایک جان، جبکہ گائے میں ہم جو ہے 7 حصے شریک ہوتے ہیں، قربانی کی نیت الگ ہوتی ہے، عقیقہ الگ ہوتا ہے، اس لیے 7 حصے میں اگر کوئی آدمی 2 حصے میرے عقیقے کے نام سے اگر شریک کر لو بولے تو وہ قربانی نہیں ہوتی، قربانی الگ چیز ہے، عقیقہ الگ چیز ہے، اس لیے عقیقے کو قربانی میں ملانے کی کوشش مت کرو۔ بعض بڑے عقل مند ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ جانور قربان کرتے ہیں، کیا فائدہ، وہ پیسہ صدقہ کر دیے تو کیا۔ بعض لوگ جو ہیں ٹیڑھے انداز سے سوچنا شروع کرتے ہیں، بعض لوگوں کا انداز ہی ہمیشہ الٹا ہوتا ہے،
یاد رکھو یہ معاملہ سنت کا ہے، عبادت کا ہے، تقرب الہی کا ہے۔ یہ شریعت نے کہا خون بہاؤ، ہم خون بہاتے ہیں، شریعت نے کہا رک جاؤ، ہم رک جاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات سال بھر کرو بھائی، صدقہ و خیرات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ایام تشریق میں بھی کرو، اس کے بعد بھی کرو، رمضان میں بھی کرو، کبھی بھی کرو، لیکن قربانی کے بدلے صدقہ و خیرات یہ جائز نہیں۔ آپ جو ہے اللہ کے لیے خون بہائیں گے اور جو ہے غریبوں میں فقیروں میں گوشت تقسیم کریں گے، لوگوں کو کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے، الگ چیز ہے، ایسا نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح اس میں قربانی کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ خاص کر بعض مرتبہ لوگ وصیت کر کے انتقال کرتے ہیں، وصیت کی تنفیذ میں قربانی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں، مجھے اس کا بھی علم ہے، وفات سے پہلے وقف کر کے جب تک تمہاری زندگی ہے میرے اس وقف میں سے ہر سال قربانی کرنا بول کر اوقاف متعین کرتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے وصیت کی تنفیذ کرنا، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے باقاعدہ وصیتاً قربانی کی تھی۔ دوسری شکل میت کی طرف سے قربانی کا یہ ہے، آپ کے پاس جانور ہے، آپ نے بکری ذبح کی، آپ اپنے زندوں کے ساتھ اپنے والدین کی بھی نیت کر لیے، اس کی بھی ایک شکل ہے کہ آپ اپنے زندہ لوگوں کے ساتھ مرحومین کو بھی شامل کر لیے، انشاءاللہ اس میں بھی اجر ملے گا۔ اگر کوئی صاحب حیثیت 5 حصے میرے بال بچوں کے، 2 حصے میرے ماں باپ کے گائے میں سے، اگر اس طرح کر رہا ہے یہ بھی جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وصیت ہو یا نہ ہو والدین کی طرف سے قربانی کرنا یہ بھی جائز ہے، یہاں تک کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے فتاوے میں لکھا ہے یہ صدقے کی قسم ہے۔ میت کے لیے قربانی کرنا میت کو فائدہ پہنچانے کا طریقہ صدقہ ہے، جس طرح میت کی طرف سے حج کرنا جائز ہے، میت کی طرف سے قرض ادا کرنا جائز ہے، میت کی طرف سے واجبات وعدے پورا کرنا جائز ہے، اسی طرح قربانی بھی جائز ہے، باقاعدہ اس کی اجازت ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوے میں لکھتے ہیں صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، بلکہ شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے علماء خاص کر اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے اموات کے کو بھی ملا کر رہا ہے، مستقل کر رہا ہے یا الگ سے کر رہا ہے، اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے یہ بھی جو اموات کو فائدہ پہنچانے کے طریقے ہیں۔ اور اسی طرح خاص کر ان دنوں میں بعض لوگ جو ایک نیا شوشہ نکالنا شروع کرے ہیں کہ قربانی صرف پہلے دن ہی جائز، پتہ نہیں کہاں سے سمجھ جاتے ہیں قرآن و حدیث کے لوگ، حالانکہ صریح حدیث ہے ایام التشریق کل ایام التشریق ذبح فرمایا، پورے جو ایام تشریق ہیں 11 12 13 یہ سب عید کے دن ہیں، ذبح کے ایام ہیں، اکل و شرب کے ایام ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ پتہ نہیں کیسے سمجھ جاتے ہیں قربانی ہو تو صرف پہلے ہی دن جائز، ایسا نہیں بولنا۔ دین کے معاملے میں خاص کر کے اپنی منمانی باتیں دل کی باتیں بتا کر لوگوں کو پریشان نہیں کرنا، نہیں معلوم ہے خاموش بیٹھ جاؤ بہتر ہے، لیکن خامخواہ جو ہے قربانی صرف پہلا دن ہی جائز ہے، دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن سب جائز نہیں، یہ سب غلط باتیں۔ کیوں؟ ایام تشریق میں عید ہے، وہ آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے نا بھائی۔ ایام تشریق آج مثال کے طور پر آج 11 ہے 12 ہے 13 ہے، کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اجازت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عید ہے، وہ عید کے ساتھ ذبح کے ایام ہیں، ذکر کے ایام ہیں، خوشی کے ایام ہیں، اسی لیے شریعت کہتی ہے۔ بعض حضرات جو ہے ولیمے کے تعلق سے بتاتا ہوں، بعض لوگ ولیمے میں خود سے ایک مسئلہ نکال لی، ایک بکری ذبح ہو تو ہی وہ ولیمہ جائز، ایک سے زائد ہو تو ولیمہ جائز نہیں۔ نئے فقیہ پیرنامٹ کے اندر شروع ہو گئے ہیں، نئے فقہا آ گئے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ولو بشاۃ کا مطلب پہلے عربی زبان سے واقف بھی ہونا کہ ولیمہ کرو۔ عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا اگرچہ کہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم کے لیے کہا گیا ولو بشاۃ کا معنی وہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کیا ہیں ایسے دعوت میں شریک نہیں ہوتے، چاہے خود اپنے رشتہ دار کا ولیمہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ایک سے زائد بکری کٹ رہی ہے۔ خاص کر ایسے فتنے بہت ہو گئے، خاص کر ہمارے پیرمپیٹ کے اندر نئی چیزیں لوگوں کو بتانا، پریشان کرنا، اور خود بھی جو ہے پریشان، لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر محظوظ ہونا، یہ ایک فتنہ ہے خاص کر ہمارے علاقوں میں۔
یہ سب سے اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ قربانی جو یاد رکھو اللہ کے لیے ہوتا ہے، تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے، للہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کو بتاؤں مسلمانوں کی عیدوں سے خاص کر قربانی سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں، کتنے فائدے۔ لوگ جو ہیں جانوروں کو پالنے والے ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں، اونٹ پالنے والے، بکری پالنے والے، گائے پالنے والے، ان سب کے لیے بھی جو ہے باقاعدہ ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں کی تجارت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کو جب جائز قرار دیتا ہے اس کے پیچھے کتنے فائدے دیکھو۔ ایک طرف جانور پالنے والوں کے فائدے، جانور لانے والے بیچنے والے ان کے فائدے، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے فائدے، قصابوں کے فائدے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور کی کوئی چیز بیکاری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کا جو سینگ ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، اس کے بال ہیں، اون ہے، چمڑے ہیں، ہر چیز مستقل فائدے ہی فائدے کی چیز، تجارت کی چیز، لوگ اس سے بزنس کرتے ہیں۔ چمڑے کے کارخانے صرف ہندوستان کی بات نہیں، افریقی ممالک کے اندر بھی، عرب کنٹریوں میں بھی ہیں۔ کتنے مزدوروں کا باقاعدہ ایکسپورٹ امپورٹ کے ذریعے سے فائدہ ہی فائدہ، لوگوں کے ذریعے معاش ہے یہ۔ اس کے علاوہ کتنے غریب ایسے ہیں سال بھر میں 1 کلو کیا 100 گرام بکری کا گوشت خرید نہیں سکتا، ایسے غریب کو بھی جو بکری کا گوشت ملتا ہے، اونٹ کا گوشت ملتا ہے، کسی جگہ میں کہیں گائے کے گوشت مل جاتے ہیں۔ یہاں سے وہاں تک قرآن کہتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، سب کے فائدے ہی فائدے قربانی کے ذریعے سے۔ دین جو ہے آسان ہے اور سب کے لیے واسطے ہے، سب کی حکمتیں اس کے پیچھے، سب کے فائدے اس کے پیچھے، غربا کے، فقراء کے، خاص کر رفاہی ادارے، کتنے رفاہی ادارے چلتے ہیں، کتنے مدارس، چھوٹے موٹے مکتب مدارس چلتے ہیں، وہ چمڑوں کی بنیاد پر ان کا سال گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتوں کے ساتھ یہ قربانی کو، سنت ابراہیمی کو ہمارے لیے سنت مؤکدہ بنایا ہے۔ اس لیے خوشی کے ساتھ آدمی کو قربانی کرنا ہے۔ اگر پہلا دن نہیں ہوا، دوسرا دن آدمی کرے، تیسرا دن کر سکتا ہے تو کرے، یا آخری دن، چوتھے دن بھی اگر کرنے کی گنجائش ہے، اگر آدمی کوئی نہیں کر سکا ہے کر لے۔ الغرض جو ہے یہ سب جو دین کے اندر وسعتیں ہیں، دین آسان ہے، سب کے واسطے ہے، اللہ نے آسان کر دیا اس دین کو۔ بس سمجھنے کے لیے آدمی کے پاس صحیح سمجھ چاہیے۔ عقل کے اندر فطور ہو تو مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ آدمی اگر قلب سلیم کے ساتھ ہو تو دین کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دنیا کے اندر اسلام میں جو آ رہے ہیں قلب سلیم کی وجہ سے، عقل سلیم کی وجہ سے۔ اللہ ان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ لوگ جب دین کے اندر دیکھتے ہیں کتنے فائدے ہی فائدے ہیں اور یہ فطرت سے کتنا قریب ہے یہ دیکھتے ہیں تو اسلام کے آغوش میں آ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ 80 سال کا بوڑھا اسلام میں آ جاتا ہے، اسلام کی فطرت اسے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ الغرض میرے دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سال شروع بھی ہوتا ہے مبارک ایام کے ساتھ، سال ختم بھی ہوتا ہے مبارک ایام کے ساتھ۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ آخری بات رکھ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں کا قانون آپ کو معلوم ہے، یہاں کے حالات آپ کو معلوم ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہاں کے لیے خاص کر سول کوڈ لانے کی کوششیں چل رہی ہیں، کامن سول کوڈ کی بات چل رہی ہے، جو خاص کر ہندوستان جیسے ملک کے لیے ناممکن چیز ہے۔ یہاں مختلف مذہبیں ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، بلکہ ہماری اسلاف کی جان جو گئی ہے ہندوستان کی آزادی کے واسطے، اپنے مذہب پر آزادی کے واسطے، مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے واسطے، باقاعدہ ہمارے دستور کے اندر بھی ہمیں پورا حق ملا ہے۔ اگرچہ کہ کچھ لوگ ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، اس کے لیے قانونی طور پر آپ لوگوں سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے قانونی طور پر آپ کو لڑنا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے ذہنی طور پر آپ تیار رہیے، اور کسی بھی صورت میں مسلمان اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے ہی جیے گا بھی اس ملک میں، مرے گا بھی اسی ملک میں، اور اپنے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ رہے گا، اپنی فکر کے ساتھ، اپنی رائے کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، دیگر مذہبوں کے احترام کے ساتھ، مذہبی رواداری کے ساتھ۔ اس لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ایسے لوگوں کا آپ ساتھ دیجئے، اس لیے کہ یہ مسئلہ کسی کا نہیں ہے، فرد کا ہے۔
ہر مسلمان کا ہے، ہر ہندوستانی کا ہے، اس میں آپ کو یہاں پر سارے حقوق ملنا چاہیے قانون کے مطابق۔ اس کے لیے آپ دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جان اور مال کی حفاظت کے ساتھ، اپنے مساجد و مدارس کی حفاظت کے ساتھ، اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کے ساتھ جینے اور مرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شریروں کی شرارتوں سے، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے رزق حلال کھاتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا میں رہنا اور ہمیں مرنا نصیب ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب